بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب۔ رجب المرجب کے معنی وہ باعظمت مہینہ جو محترم ہے اور لائق تعظیم ہے، اور کیوں نہ لائق تعظیم ہو کہ ماہ رجب منسوب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک سے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہری و شعبان و شہر رسول اللہ و شہر رمضان شہر اللہ عز و جل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو مبارک بنایا۔ یہ تین مہینے ہمارے لیے تیز ترین راستہ ہیں نیکی کی راہ پر واپس آنے، تزکیہ نفس اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا۔ اور ان تینوں مہینوں میں جو سیکونس ہے وہ آپ دیکھیں کتنا لاجیکل ہے کہ سب سے پہلے ماہ رجب آتا ہے، یعنی جب تک رجب نہ آئے اس وقت تک شعبان و ماہ رمضان المبارک نہیں آتا، یعنی ماہ شعبان اور رمضان المبارک کی برکتوں تک پہنچنے کا اور اس میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ ماہ رجب ہے۔ شاید اس سیکوینس کا راز یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جو ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رجب کی رحمتوں کو نہ حاصل کرے اور اہل بیت علیہم السلام سے توسل نہ کرے۔ رجب مومن کے لیے بہار کا مہینہ ہے، رجب مومن کی روح کے کھلنے کا مہینہ ہے۔ روایات معصومین میں ہے کہ اللہ اس ماہ میں اپنی رحمت کو تیز برسات کی طرح نازل کرتا ہے۔ معصومین علیہم السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخیں سب سے زیادہ اسی ماہ میں ہیں۔ یکم رجب 5ویں امام کی ولادت ہے، 3 رجب امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، 10 رجب امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت ہے، اور پھر 13 رجب مولا کائنات امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خانہ کعبہ میں ہے۔ 15 رجب ایک روایت کے مطابق شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے۔ 24 رجب کو خیبر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو علم دیا، اور خیبر اسی تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ پھر 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 183 ہجری، اور 26 رجب بعثت کا 10واں سال ایک قول کے مطابق حضرت ابو طالب کی شہادت اور ان کی وفات ہے۔ 27 رجب کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ 27 رجب کا دن عید مبعث ہے۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہے۔ 28 رجب بھی بہت اہم تاریخ ہے۔ آل محمد کا قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ماہ رجب میں ہے۔ اس مہینے میں جو خاص اعمال ہیں اس میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان پر جاری کرنا ہے۔ روایات میں ہے کہ ماہ رجب اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کو بیان کرنے کا مہینہ ہے، دل میں دہرایا جائے یا زبان پر جاری کیا جائے۔ سورہ توحید کی تلاوت ہے۔ تیسرا عمل، امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس ذکر کو زبان پہ انسان ماہ رجب میں جاری کرے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ چوتھا عمل جس کی سب سے زیادہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے وہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں ایک روزہ اگر رکھ لے
تو وہ سکرات الموت کی سختیوں اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. زندگی میں سال بھر وہ آفات اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. آخرت میں اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. جب ایک روزہ رکھنے کا ماہ رجب میں اتنا ثواب ہے تو اگر کوئی اس ماہ میں 3 روزے رکھے یا مثلا 5 روزے رکھے یا جتنی بھی استطاعت ہو انسان کے اندر تو اتنا اجر و ثواب حصے میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اجر و ثواب کو اللہ کے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتا. 5واں عمل یکم رجب کو پڑھی جانے والی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے، جو مفاتیح الجنان میں امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت کے چیپٹر میں پہلی ہی زیارت ہے. شب یکم رجب کو پڑھی جائے یا اول رجب کے دن پڑھی جائے بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. 6واں عمل رجب کی مخصوص دعائیں ہیں. یہ بھی مفاتیح الجنان میں اعمال رجب کے چیپٹر کے اندر موجود ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ماہ رجب میں اس دعا کو پڑھے. جو دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے یا من ارجو ہو لکل خیر، اور یہاں سے لے کر آخر دعا تک جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس کو ماہ رجب کی دعاؤں کے چیپٹر میں نقل کیا ہے. ماہ رجب میں ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد انسان کوشش کرے کہ اس دعا کو پڑھے. اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کے مشترکہ اعمال کے چیپٹر میں خاص نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے، جس کو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں.